جاؤ یہاں سے بولو. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو محترم بزرگوں دوستو، یہ پروگرام جو آج منعقد کیا گیا ہے یہ تو شان اولیاء پر ہے، لیکن کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے وقت ہمارے علماء اکابر بزرگان دین یہاں تک کہ تبع تابعین صف صالحین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ سب سے پہلے کلام پاک سے کسی بھی محفل کا انعقاد فرمایا کرتے تھے. ہم لوگ بھی اپنے اکابر علماء بزرگان دین اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے جناب حافظ و قاری راشد صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ آئے اور کلام پاک کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا
إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب حافظ و قاری راشد صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اور واقعی آپ کی تلاوت بھی اس محفل کے انعقاد کرنے کی جو وجہ ہے شان اولیاء اسی کے متعلق تھا۔ اب چونکہ آخری کڑی تو مفتی صاحب کے بیان سے ہوگا، لیکن اس سے قبل نعت گنگنانے کے لیے حافظ و قاری فہیم نقشبندی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک سنا کر ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نعت پاک سے قبل چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں۔ اللہ 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا وہی سب کا خدایا۔ اللہ 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 اللہ، حسبی ربی جل اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا
سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ تمنا قبول ہو جائے دل مقام حضور ہو جائے یہ تمنا قبول ہو جائے دل مقام حضور ہو اور نعت پڑھتے یہ سوچتا ہوں حضور نعت پڑھتے یہ سوچتا ہوں حضور آقا پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے اس کے چند اشعار سماعت فرمائے اس کے بعد منقبت غوث الورا سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کریں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں غنچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں غنچے بسا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے
کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے بسا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر لٹا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے بسا دیے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا شعر، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اسرا میں گزر جس دم بیدے پہ خود سیوں کے، اسرا میں گزر جس دم بیدے پہ خود سیوں کے، ہونے لگی سلامی، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب شرد نہ ہوگا، اللہ کیا جہنم اب شرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور اس کلام کا آخری شعر سماعت فرمائیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم،
جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ خادری آستانہ سلامت رہے، خادری آستانہ سلامت رہے، خادری آستانہ سلامت رہے، خادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، 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 وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ لکیرن بولے مجھے خبر میں، یہ لکیرن بولے مجھے خبر میں، یہ لکیرن بولے مجھے خبر میں، یہ لکیرن بولے ہمیں قبر میں، کہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، جن کے چہرے تھے غم غین خوش ہو گئے، جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، غوث کی محفلیں
عطرت سیدہ پر اجاگر نثار، عطرت سیدہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت سیدہ پر اجاگر نثار، کہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت سیدہ پر اجاگر نثار، کہ سیدہ طاہرہ عابدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مشہور نعت خواں حافظ قاری محمد فہیم صاحب، جو خوبصورت آواز میں نعت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد مفتی حافظ قاری عمران نقشبندی قادری صاحب کا بیان بھی آپ کو سننا ہے۔ اس سے پہلے میں دعوت دوں گا حافظ قاری سید محمد علی صاحب کو کہ وہ آئے اور غوث اعظم کی شان میں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے،
میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا خدا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے حافظ قاری محمد سید علی صاحب جو آپ کو غوث اعظم کی شان میں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور میں بلا تاخیر دعوت دوں گا مفتی حافظ قاری محمد عمران نقشبندی قادری صاحب، کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، امام و خطیب مسجد محمدیہ، کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یوم ندعو کل اناس بإمامهم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک السجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد، آل رسول پر درود و سلام کے بعد، اس کے بعد جتنے بھی آل رسول کا گھرانہ ہے ان تمام پر درود و سلام کے بعد، اس کے بعد غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید الاولیاء، سید الاصفیاء پر بے انتہا کروڑوں رحمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت اہم چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ بہت متبرک محفل ہے۔ جس محفل میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی محفل ہے، اور بیٹھنے والے بھی اللہ والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو یہ بیٹھنے والے سب ہمارے پاس اللہ والے ہیں، اللہ نے تو چنا ہے، توفیق دی ہے، اور ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کا بے انتہا کروڑوں خربوں اللہ کے بے انتہا ہم پر یہ احسانات ہیں، اور یہ توفیق اللہ نے دی ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب بندوں کی یاد میں ہمیں یہاں پہ جمع کیا۔
اللہ ہم سے اور آپ سے کام لے رہا ہے، تو اللہ کا کرم ہے بے انتہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں ہمارا انتخاب فرمایا کہ یہ کام لیا جائے۔ تو اب میں یہ بات مختصر کے ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قیامت کے دن رب العالمین آپ کو اور ہمیں ساری امت کو ہمارے اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اللہ آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے گا۔ اب پیشوا کون ہیں؟ جن کو ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جن سے ہم وابستگی رکھتے ہیں، جن سے ہم الفت رکھتے ہیں، جن کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پیشوا ہیں اور وہ ہمارے رہبر ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ہم جن سے دنیا میں محبت کریں گے، جن کی ہم رہبری میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں انہی کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے گا۔ مولا تیرا کرم ہے کہ ہم تیرے محبوب بندوں کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اور میرے مولا ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ تو ہمارا شمار تیرے غوث پاک میں فرما۔ قیامت کے دن میرے مولا اگر تو بلائے تو ہمیں غوث پاک کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، ان سے الفت رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ فنا فی اللہ تیرے بندے ہیں میرے مولا، ان کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما۔ میرے مولا جیسا تیرا وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ان کے پیشواؤں کے ساتھ انہیں قیامت میں بلائیں گے، تو میرے مولا ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کو ہمیں اپنا پیشوا بنا، تیرے اللہ والوں کو ہمارا پیشوا بنا، تیرے چاہنے والوں کو، تیرے جتنے فنا فی اللہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں جو تیرے خاطر، تیرے حب کی خاطر وہ لوگ ساری زندگی سارے خواہشات کو کچل دیے میرے مولا، وہ فنا فی اللہ والوں کے محبوب بندوں کے صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم تو نصیب فرما، اور ان کو ہم سب کا پیشوا بنا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، روز قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کی محبت میں ایسے ہی جو ہے جمع فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسا ہم یہاں پر جمع ہیں روز قیامت میں بھی ہم غوث پاک کی محبت میں ایک مقام پر اللہ ہمیں ضرور جمع فرمائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس کا معنی پیشوا، ہمارے رہبر، تو یہ سارے انعام یافتہ جتنے اللہ والے ہیں، جن سے ہم وابستگی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو ان کی زندگی ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی ہمارے لیے، غوث پاک کی زندگی ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جاتی ہے فرمان الہی کے تحت۔ اور یہ اللہ والے کون ہیں؟ جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں غوث پاک جو سید الاصفیاء اور سید ہمارے اولیاء، سارے ولیوں کے سردار، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے وسیلے سے بنا دیا۔ سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت جو ہے آپ سارے سب کے اوپر رحمت بنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا ایک گوشہ ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس سب سے معزز وہ شخص ہے، سب سے مقرب وہ شخص ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ تقوی و طہارت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا حکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے پاس مکرم ہے، معزز ہے، قابل تعظیم ہے۔ غوث اعظم صغیر پیرانی کی زندگی کا گوشہ
ہم اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہے، آپ بغداد کے بہت بڑے رئیس اور مالدار شخص تھے۔ غوث پاک بغداد کے سب سے بڑے دولت مند شخص تھے آپ، اور آپ کی زندگی میں آپ ساری زندگی آپ سارے بغداد کو آپ لنگر لٹایا کرتے تھے، اور بالخصوص آپ ہر چاند کی 12 تاریخ کو آپ سب کو آپ جو ہے طعام کا اہتمام فرماتے، بھوکوں کی ضرورت پوری کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے۔ یہ عمل ساری زندگی رہا۔ تو کیوں رہا؟ کیونکہ آپ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے ہر شے سے زیادہ بے انتہا محبت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی خوشی میں آپ ہر چاند کی 12 تاریخ کو سارے بغداد کو آپ کھانا کھلاتے اور لنگر لٹاتے۔ اتنے آپ دولت مند کہ آقا کی محبت میں 12 تاریخ، جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں، کہ آقا و مولا کے پیدائش اور بعثت کا دن ہے، اس دن کی مناسبت سے غوث پاک اپنی ساری زندگی میں سارے بغداد کو آپ 12 تاریخ کے دن خاص اور عام کھانا اور طعام کا اہتمام فرماتے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے رہتے۔ اور یہ عطا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد 11 ربیع الثانی 11ویں شریف کے طفیل میں غوث پاک کی یاد کو روز قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو زندہ جاوید بنا دیا۔ نالے نے پاک کا صدقہ ہے، غوث پاک کا جو عمل اور اعتقاد بتا رہا ہوں میں، آقا کی محبت میں آپ ساری زندگی 12 تاریخ کے دن کھانا کھلاتے رہے اور خوشی مناتے رہے۔ رحمت للعالمین کی آمد پر آپ ساری زندگی ہر چاند کے 12 کو خوشی منا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرما دیا کہ اس کے بعد غوث پاک کی ساری یاد کو ساری دنیا کے دلوں میں آپ کو اللہ نے ان کو مقام دے دیا، اور آپ کی یاد میں اب ساری دنیا 11ویں شریف منا رہی ہے۔ تو 12 کی مناسبت سے اللہ نے 11 کا مقام دیا، قربان ہو جائیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، رب العالمین کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کروڑوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے، بے انتہا، جس کو ہم شمار نہیں فرما سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، اس کے بعد میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ غوث پاک کی یہ محبت ہے کہ غوث پاک آقا کی محبت کو اپنے بتا رہے ہیں، اور غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک آل رسول ہے، غوث پاک آل رسول ہے، نور مصطفیٰ گھر کا چراغ ہے، نوری چراغ ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری گھرانے کا ایک چراغ ہے، نور ہے۔ غوث پاک کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جن کی نسبت حسنی بھی ہے اور جن کی نسبت حسینی بھی ہے۔ والد محترم کا سلسلہ امام عالی مقام حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کا حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ یہ دو سلسلے حسنی اور حسینی ہیں۔ اس کے بعد ہی جا کر تو اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا بڑا کام لیا کہ آج ساری دنیا آپ کی یاد 11ویں شریف کے نام سے مناتی ہے، اور آپ کا تقویٰ و طہارت کا عالم ساری زندگی۔ آپ یہاں تک کہ فرائض تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا، کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا ساری زندگی۔ ہم تو آج فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم آج چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم پہلے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں انہوں نے تو نوافل بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے تو بالخصوص تہجد نہیں چھوڑا،
اس طریقے سے رات کے جب عشاء کے لیے عبادت کرتے ہیں تو رات کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کیا کرتے ہیں. وہ اللہ والے رات کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے. کیسا ان کا تقویٰ و طہارت ہے، کیسی ان کی مزاج ہے، کتنا وہ لوگ فنا فی اللہ ہو گئے، اتنی دولت مند ہے. اس وقت کے بڑے دولت مند رئیس ہیں، غوث پاک بہت بڑے رئیس ہیں، لیکن دولت کی محبت خدا کی قسم ذرہ برابر بھی دل میں نہیں تھی. ذرہ برابر ایک پیسے کی بھی محبت دل میں نہیں تھی. وہ کیسے کہ آپ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں اور آپ کی کرامت بتا رہا ہوں میں، ہزاروں کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے والے کو جو آواز سنائی دے رہی ہے وہی آواز سب سے آخر والے کو بھی سنائی دیتی ہے. یہ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس آلات ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، الیکٹرانک ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا ہے، سب کچھ ہے، فلاں ہے، ہر چیز ہے. ہم ناقص ہیں. ان کی محبت ہے، ان کے نالے پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم جو بھی ہیں جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے طفیل میں ہم پر کرم فرما رہا ہے. اگر ان کی محبت نہ ہوتی، عقیدت نہ ہوتی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرائض بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو غوث پاک واضح و نصیحت فرما، ہزاروں کی تعداد، دور دور تک سروں کا سمندر ہے، غوث پاک واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. اس کے بعد اسی دوران میں آپ کا ایک قاصد آتا ہے، آگر حضرت سے کہتا ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ والے کس طریقے سے اپنے قلب کا جائزہ لیا کرتے تھے، قدم قدم پر اپنے قلب کا جائزہ لیتے تھے. کہیں خوشی کی انتہا تو نہیں ہوئی، کہیں غموں کا طوفان تو نہیں اٹھا، کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنا قلب ذکر الہی سے غافل ہونے نہیں دیتے. قاصد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا جو قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، سمندر میں غرق ہو چکا ہے. سننا تھا. فوراً آپ نظر نیچی کرتے ہیں اور قلب کی طرف نظر دیکھتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے الحمدللہ، چلے بس اللہ کی تعریف ہو گئی، دیکھے الحمدللہ. قاصد بھی بڑے سمجھدار تھے، سبحان اللہ، دیکھے بادب چلے گئے. پھر اس کے بعد اور ایک قاصد خبر لاتے ہیں کہ حضرت آپ کا جو قافلہ تھا، خبر ملی ہے کہ وہ صحیح سلامت ساحل پر پہنچ چکا ہے، تجارتی قافلہ. سننے کے بعد فوراً آپ نظر نیچی کرتے ہیں اور قلب کی طرف جائزہ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ. لوگ بیٹھے ہوئے جب میں غفیر ہزار کا لشکر پوچھ رہے ہیں، حضرت کیا بات ہے. چاہنے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، صحابہ سے لے کر معتقدین تک، محبین تک، سب غور کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے. پہلے قاصد آتے ہیں، آپ کا ایک ہی جواب ہے الحمدللہ. پھر آتے ہیں، پھر الحمدللہ. جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ پہلے جو خبر تھی وہ غم کی خبر تھی، خسارے کی خبر تھی، نقصان کی خبر تھی. تو میں نے جب اس خسارے کے نقصان کو سنا تو فوراً میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے بھٹکا تو نہیں. تو دیکھا کہ برابر میرا دل اللہ کی یاد میں ہے، تو فوراً میں خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. پھر وہ چیز دوسرا قاصد آ کر کہتا ہے کہ حضرت پہنچ چکا ہے. تو اس خوشی میں پھر میں نے دیکھا کہ میرا دل کہیں خوشی میں تو نہیں بھٹک گیا. تو میں نے دیکھا نہ غم کا اثر دل پہ ہوا، نہ خوشی کا اثر دل پہ ہوا. یہ دل صرف اللہ کی یاد کا مسکن بنا ہوا تھا، سرور انبیاء کی یاد کا مسکن بنا ہوا تھا. تو آپ نے خوشی اور غم کو بھی یہاں پر اثر انداز ہونے نہیں دیا. ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے رہے اور اللہ اس کے رسول کے لیے ساری زندگی فنا فی اللہ کر دیے. تو ساری زندگی آپ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آپ
ہر 12 تاریخ کو سارے بغداد کو آقا کی محبت میں طعام کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ اللہ والے، یہ ہے غوث پاک۔ ہم غوث پاک کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے دل میں وہ مقام دے دیا، اللہ نے وہ دل و مقام دے دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یاد کرنے والے؟ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں کی کچھ بڑائی بیان کر سکیں، وہ محتاج بھی نہیں ہے ہمارے کہ ہم ان کی بڑائی بیان کریں۔ ارے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان سبج انعام فرمایا۔ تو یہ کون ہے؟ انعام یافتہ لوگ ہیں، ہاں یہ انعام والے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کی ہم صبح شام دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ میرے مولا تو نے جن کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی ہے میرے مولا، انہی کی تو یاد میں بیٹھے ہیں، جن کی یاد کرنے کے، جن کی یاد تو ہمیں دلا رہا ہے، بار بار یاد دلا رہا ہے، انہی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں میرے مولا۔ فرمان بھی تیرا ہی ہے، ہم تیرے فرمان سے ہٹ کر نہیں بیٹھے، ہم تیرے فرمان ہی پر یہاں بیٹھے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جن کی یاد میں، جو انعام والوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارا شمار فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے روز قیامت میں تم جن کی محبت میں زندگی گزار رہے ہو، جن کی محبت میں محفلیں سجا رہے ہو، جن کی محبت میں تم یہ انجمن سجا رہے ہو، یہ ساری محبتیں اللہ کے پاس قیامت کے دن مغفرت کا باعث بننے والی، بخشش کا باعث بننے والی۔ یہ محفلیں اللہ والوں کی محفلیں ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی، اللہ والوں کی، فنا فی اللہ والوں کی محفلیں ہیں۔ غوث پاک کی محفل ہے جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے والا اللہ والوں کی نسبت چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو، اللہ ضرور و ضرور اپنے وعدے کے مطابق قیامت کے دن اللہ ہمارا شمار ضرور فرمائے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا جس طریقے سے تیرے برگزیدہ بندوں کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے مولا ایسے ہی ہمیں انہی کے وسیلے سے روز قیامت بھی مغفرت فرما، اور انہی کا شمار، ان کا دامن پکڑ کر میرے مولا جنت میں جانے والا بنا، ان کا دامن پکڑ کر میرے مولا ہمیں نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا، تیرے جلال سے بچنے کا ذریعہ بنا میرے مولا۔ ہمیں اپنی عبادت تو نہیں بچا سکتی، ہمیں اپنی ریاضت تو نہیں بچا سکتی، ہمیں اپنی ذکر و اذکار تو نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم دل و جان سے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی قسم ان کی محبت ہمیں بچا سکتی ہے، کیونکہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ محبت میں بڑے سچے ہوتے ہیں، اللہ والے محبت میں بڑے سچے ہوتے ہیں، اور ہماری محبت خدا کی قسم کبھی وہ خالی جانے نہیں دیتے، ہمارا اعتقاد بھی کبھی خالی جانے نہیں دیتے۔ اسی لیے ہم انعام یافتہ لوگوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں۔ انعام والے کون ہیں؟ ہاں ساری زندگی جن کا اڑنا بچھونا اللہ اور رسول کے لیے ہوا، ہاں وہ سارے اللہ والے فنا فی اللہ ہو گئے، سارے اولیاء اللہ، پیر و مرشد، یہ سارے جتنے بھی اللہ والے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسا ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ کا وعدہ ہے یہ سنگت روز قیامت میں بھی قائم رہنے والی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے جو محبت کی جاتی ہے، اللہ والوں کی جو صحبت اختیار کی جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سنگت کو روز قیامت میں بھی قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم کی آیت شاہد ہے کہ یہ چیز قائم رہنے والی ہے۔ اس سوچ سے ہی ہمیں محبت کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے خاطر محبت کرنا چاہیے، اللہ والوں کے قریب ہونا چاہیے جو اللہ والے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا، اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں بزرگ ہیں، یا رب العالمین
ہم سب کے مسائل کو آسان فرما۔ میرے مولا ہم سب کے جو بھی جائز مقاصد ہے، دلی ارادے ہیں، میرے مولا پیارے نبی کے وسیلے سے غوث پاک کے صدقے میں میرے مولا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے مسائل کو آسان فرما۔ میرے مولا اسی طریقے سے مبارک محفلوں کو سجانے والا بنا، مبارک محفلوں میں بیٹھنے والا بنا۔ میرے مولا اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی ہم ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا ہم سب کے ماں باپ کا سایہ سلامت فرما، جو گزر چکے ہیں ان کو سرور انبیاء کی سنگت نصیب فرما۔ اس دعاؤں کو آقا کے وسیلے سے اور وسیلے سے اللہ والے کے وسیلے سے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔